تاکہ میں اس نصیحت پر عمل کروں اور مجھے دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے سوال کیا کہ تیرے والدین زندہ ہیں، تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ تو اس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اثبات میں جواب دیا، یعنی سر ہلایا کہ ہاں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ یعنی دونوں حیات ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جا کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، اگر بیمار ہیں تو تیمارداری کرو، اگر بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلاؤ۔ اگر تو اپنے ماں باپ کو کھانا کھلائے گا تو اللہ رب العزت جنت میں ایک ایک لقمے پر تجھے ایک ایک محل عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک نوجوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رحمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرا والد تو فوت ہو گیا ہے مگر میری ماں حیات ہے، میں اس کی ہر طرح خدمت کرتا ہوں، یعنی اس کی تمام ضرورتیں پوری کرتا ہوں، مگر میں اس کی بد زبانی کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، اس کی زبان مجھے بہت تکلیف دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جا کر جو کام کر رہے ہو وہ کرتے جاؤ، یعنی تو ماں کی خدمت کر رہا ہے، خدمت کو جاری رکھ، اگر تیری رانوں کا گوشت بھی کاٹ لیا جائے تو تب بھی تو اپنی ماں کے حقوق کا چوتھائی حصہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ پیغام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ دیا ہے کہ اگر آپ کو آپ کے ماں باپ کے بڑھاپے کی وجہ سے جو چڑچڑا پن آ جاتا ہے، جو بچپنا آ جاتا ہے، بچپنوں والی باتیں جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بات بات پہ ضد کرنا یا بات بات پہ آڈا لگانا یا ہر کام کے اندر مداخلت کرنا یا بات کو بار بار کریدنا یا بات کو بار بار بھول جانا، بار بار سوال کرنا، اللہ بولے یہ سارے عمر کے ساتھ مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوں گے، ہم سے بڑوں کے ساتھ بھی ہوئے، اور جو ہمارے سے چھوٹے ہیں جب وہ بڑھاپے میں پہنچیں گے تو یہ مسائل عمر کے ساتھ ان کے ساتھ بھی چلیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیغام دیا ہے، اگر بڑھاپے کی وجہ سے طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر تیزی آ جاتی ہے، چڑچڑا پان آ جاتا ہے، مزاج جو ہے وہ ٹچی ہو جاتا ہے، یا ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے تو وہ آپ کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں یا زبان چلاتے ہیں، تو اس سے آپ کی دل آزاری ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے، تو ان کے اس رویے کی وجہ سے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ان کو گھر سے نکال دینا ہے، یہ نہیں کرنا کہ ان کی خدمت کرنا چھوڑ دینی ہے۔ جو وہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، جو تم کر رہے ہو تم کرتے جاؤ، یعنی جو تم ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو وہ آپ نے جاری رکھنی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، اے بندہ خدا، کیا تو نے سنا نہیں ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ جب وہ نوجوان گھر لوٹا تو اس نے جا کر اپنے ماں کی قدم بوسی کی، یعنی قدموں کو، پاؤں کو بوسا دیا اور عرض کی کہ اے ماں، جس طرح تو کر رہی ہے تو کرتی جا، جس طرح میں کر رہا ہوں میں کرتا جاؤں گا۔ مجھے کملی والے نے یہی حکم دیا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، اللہ نے اس کو مال و متاع سے جو ہے وہ نوازا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر اس نے اپنا مال اپنے والدین کی خدمت کرنے پہ خرچ کر دیا تو کل قیامت کے دن وہ شخص جو مالدار ہے، جو اپنا مال اپنے والدین کی ضروریات پورا کرنے کے لیے استعمال کرتا رہا، ہم دونوں یوں ہوں گے، ہم دونوں یوں ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں، ہم جنت میں یوں ہوں گے۔ جبکہ اس کے برعکس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو مالدار ہے، اللہ نے اس کو حیثیت دی ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی مال کی تنگی نہیں ہے، مگر وہ اپنا مال
اپنے والدین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا، اللہ اس کی تمام طرح کی عبادات کو برباد کر دے گا، غارت کر دے گا، اس کا کوئی بھی کیا ہوا عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ آج بڑے درد دل کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے عناصر ہیں جنہوں نے ایسی روایات کو قائم کر دیا ہے کہ اب آپ چاہ کر بھی ان روایات کو توڑ نہیں سکتے۔ اب وہ روایات اتنی مضبوط ہو گئی ہیں، رچ بس گئی ہیں، اگر آپ ان روایات کو توڑنے کے لیے مزاحمت کریں گے یا آواز اٹھائیں گے تو لوگ ہی آپ کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیں گے، آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ جن روایات کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے ان میں سے ایک روایت مثال کے طور پہ افطاری کروانا، دوسری روایت محفل نعت خوانی، تیسری روایت محفل سماع، چوتھی روایت برسی کروانا۔ یہ میں نے 3 4 5 آپ کو مثالیں دی ہیں صرف کہ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میرے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ بھی ایسے کاموں میں ملوث ہیں مگر آپ کے گھر میں ماں باپ جو ہے وہ پائی پائی کو ترس رہے ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، جبکہ آپ ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ محفل سماع پر اڑا رہے ہیں، اسی طرح والدین اگر فوت ہو گئے ہیں، بہنیں غریب گھرانوں میں بیاہی ہیں اور آپ ہزاروں لاکھوں روپیہ افطاریوں پہ لگا رہے ہو، محفل نعت پہ لگا رہے ہو یا دیگر کاموں پہ لگا رہے ہو، آپ کا دھیان نہیں ہے کہ میری بہنیں غریب گھروں میں بیاہی ہیں، ان کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے، یا آپ کے ماں باپ حیات ہیں، وہ شٹل کاک بنے ہوئے ہیں، ایک بھائی گھر سے نکالتا ہے تو دوسرے بھائی کی طرف، وہ اب 2 مہینے کے بعد نکالتا ہے تو پہلے بھائی کی طرف، پھر وہ نکالتا ہے تو پھر وہ اپنے بیٹیوں کی طرف یعنی دماد کی طرف جاتے ہیں۔ یوں ماں باپ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور تو باہر افطاریاں کروا رہا ہے، تو گلچھڑے اڑا رہا ہے، تو باہر محفل سماع کروا رہا ہے، تو باہر محفل نعت کے اندر جو ہے وہ کنٹریبیوشن ڈال رہا ہے، چندہ ڈال رہا ہے یا حصہ ڈال رہا ہے۔ اللہ نے یہ سارا کچھ تیرے منہ پہ دے مارنا ہے، تجھے ہی لوٹا دینا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح پیغام ہے کہ جس نے مال کے ہوتے ہوئے ماں باپ کی ضروریات کو پورا نہ کیا، اللہ اس کی تمام عبادات کو غارت کر دے گا۔ اللہ یہ جو نقطہ میں نے اٹھایا ہے یا پیغام آپ حضرات کو دینے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے، پچھلے 5 4 دن میں میرے پاس 2 3 لوگ ایسے آئے جن میں سے ایک نے میرے سامنے اظہار کیا جی یہ جو ابھی رمضان المبارک گزرا ہے، اس رمضان المبارک میں ہماری طرف سے روزانہ کی بنیاد پہ 5 دیگیں افطاری کے لیے جاتی رہی ہیں۔ کتنی دیگیں؟ 5۔ بظاہر یہ عمل کیا ہے؟ بہت اچھا ہے۔ میں نے پہلے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ روایات اتنی مستحکم ہو چکی ہیں، اتنی جڑ پڑ کر چکی ہیں کہ کسی کے اندر یعنی دیندار طبقے کے اندر جرت نہیں ہے کہ آواز اٹھائے۔ کیوں؟ عوامی دشمن بن جائے گی، وہ دیکھو جی افطاری سے روک رہے ہیں۔ لیکن میری بات کو، میرے موقف کو سنو کہ 5 دیگیں روزانہ افطاری کے لیے جا رہی ہیں۔ بہت اعلیٰ عمل ہے، بہت اعلیٰ عمل ہے کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں، بلکہ روزے داروں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ بظاہر یہ عمل بہت اچھا ہے۔ یہ عمل اس صورت میں اچھا ہوگا کہ آپ 50-60 ہزار روپیہ روزانہ خرچ کریں اگر آپ نے ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا کر دیا ہے، تب یہ عمل بہت اچھا ہے۔ آپ یہ عمل تب کریں اگر آپ کی بہنیں آپ کا راہ نہیں تک رہی، آپ باہر 50-60 ہزار روپیہ روزانہ کی بنیاد پہ خرچ کر رہے ہیں اور اپروکسیمیٹلی تقریباً 15 لاکھ روپیہ آپ نے رمضان المبارک میں افطاریوں کے اوپر لگایا ہے۔ بظاہر یہ اچھا عمل ہے، لیکن بہنیں تکلیف میں ہیں یا ماں باپ دعائی کے لیے ترس رہے ہیں، تو نے نبی کا فرمان نہیں سنا، اللہ تیرے اس عمل کو غارت کر دے گا، عمل کو غارت کر دے گا۔ اسی طرح ایک نوجوان نے، ایک شخص نے میرے سامنے اظہار کیا، وہ جی ہم سماع کرواتے ہیں، اس کے اوپر ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو میں نے ان 3-4 باتوں کو سامنے رکھا ہے تو اللہ ہمارے ہاں دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔
دین کی روح کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جہاں اللہ چاہ رہا ہے کہ مال کو خرچ کرو وہاں ہم مال خرچ نہیں کر رہے، اور جہاں مال خرچ نہیں کرنا وہاں نیکی سمجھ کر مال خرچ کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ آپ کے ماں باپ بیمار ہیں، بڑھاپا ہے، پچھلی عمر ہے، رہنے کو ٹھکانا نہیں ہے، کبھی ایک بھائی کے گھر، کبھی دوسرے بھائی کے گھر، کبھی بیٹیوں کے گھر، کبھی کہیں وہ پائی پائی کو ترس رہے ہیں۔ باہر آپ 15 لاکھ روپیہ مہینے کا خرچ کر رہے ہو، آپ اللہ کے ہاں نہیں کسی دنیاوی عدالت میں جا کر بھی بات کرو تو تمہیں لگ پتا جائے گا کہ تمہارے ساتھ عدالت کیا سلوک کرتی ہے۔ تو جب وہ عدل کرنے پہ آ گیا تو کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اسی طرح آپ کے پاس مال ہے، آپ خانقاہ پہ لوٹا رہے ہو، پیروں پہ لوٹا رہے ہو، عاملین پر لوٹا رہے ہو، بہنیں غریب ہیں ان کو پوچھ نہیں رہے، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہے کہ اگر تیرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ تو صافی مال اپنی بہنوں کو دے، تجھے شریعت کا یہ مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تیرا حوصلہ نہیں ہے کہ تو صافی مال بہنوں کو دے تو تو زکوٰۃ کا مال ہی بہنوں کو دے دے، تاکہ وہ کم از کم اپنی ضرورتیں تو گھر بیٹھے باعزت طریقے سے پوری کر لے۔ اگر تیری بہنوں سے نہیں بنتی، یا تو یہ سمجھتے ہے کہ میں بہن کو جا کر یا اپنے بہنوئی کو جا کر کہوں گا یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، وہ تو مرنے مرانے پر آ جائیں گے۔ بھائی تجھے کس نے کہا جا کر کہہ کر یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟ تجھے کس نے کہا ہے تو جا کر یہ کہہ کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟ کبھی رشوت دینے والے نے اور رشوت لینے والے نے یہ کہا ہے کہ یہ رشوت کے پیسے ہیں؟ کبھی سود لینے والے نے اور سود دینے والے نے یہ کہا ہے یہ حرام کا مال ہے، یہ سود کا مال ہے؟ وہاں لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ پروفٹ۔ لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ پروفٹ، نفع۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو اسی طرح اگر آپ نے زکوٰۃ کے پیسے دینے ہیں تو شریعت آپ کو یہ مجبور نہیں کرتی کہ آپ جتلا کر آپ بتا کر دیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں نے پیسے کس مد میں خرچ کرنے ہیں یا کس مد میں خرچ کر رہا ہوں، یہ تیرا اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے۔ بس تو نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا میری 4 بہنوں میں سے کوئی ایک بہن مسکین ہے، غریب ہے، کمزور ہے، مالی طور پہ ماڑی ہے، بس تو نے کچھ پیسے زکوٰۃ میں سے نکال کر، یعنی جو کل زکوٰۃ نکالی ہے ان پیسوں میں سے کچھ پیسے نکال کے تو نے بہن کی خدمت کر دینی ہے، اس کی ضرورت پوری کر دینی ہے۔ تو نے یہ نہیں جتلانا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے، کسی کو بھی نہیں جتلانا۔ چاہے باہر بھی آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں زکوٰۃ کے تو شریعت منع کرتی ہے، یوں دوسرے کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے، دوسرے کی ایگو جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے۔ تو یہ شریعت کا بھی مسئلہ ہے کہ جب آپ کسی کی خدمت کر رہے ہوں صدقہ یا خیرات کے ذریعے یا کسی بھی مد میں آپ پیسے دے رہے ہوں تو آپ اس کو جتلائیں نہیں، آپ محض پیسے پکڑیں اور اس کو جا کر دے دیں کہ بھائی یہ تیری ضرورتیں ہیں، اپنے ضرورتیں پوری کر لے۔ اور اسی طرح اگر آپ کی بہن کے ساتھ نہیں بنتی تو خاندان میں کسی کے ساتھ نہیں بنتی۔ جس بہن کی خدمت کرنی ہے مثال کے طور پہ اس کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی، مان لیتے ہیں آج گھروں میں مسائل ہیں تو خاندان میں کسی کے ساتھ نہیں بنتی، تو کسی اور کے ذریعے اس کی خدمت کرتے ہیں، بہن کے ذریعے، کسی بھائی کے ذریعے، کوئی اور کزن ہے، رشتہ دار ہے جن کی ان کے ساتھ بنتی ہے، اس کو اعتماد میں لے، ان کے ذریعے پیسہ ان تک پہنچاتا رہے۔ تو یہ نہ دیکھ میری بہن کیا کہہ رہی، تو یہ دیکھ اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ تو اللہ پیغام یہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کی بہنیں جو ہے وہ غریب ہیں تو باہر سخی لجپال بننے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ کبھی شافی کے ہتھے چڑھ گئے تو بڑی بری ہوگی آپ کے ساتھ۔ جس طرح وہ نوجوان جس نے 5 دیگیں جو ہے وہ رمضان المبارک میں روزانہ کی بنیاد پہ ایک جگہ پہ بھیجی یا بھیجتا رہا، وہ میرے سے کیا توقع کر رہا تھا کہ شافی صاحب یا حضرت صاحب بڑی تعریف کریں گے، بڑا اپریشیٹ کریں گے۔ میں نے سنی انسنی کر دی، انہوں نے دوبارہ اس بات کو دہرایا، میں نے سنی انسنی کر دی۔ کیوں؟ میرے اندر کڑن یہ تھی کہ تو 5 دیگیں نہ دیتا، تو صرف 1 دیگ کے پیسے
अपनी बहनों को बेचता रहता तो अल्लाह भी मिल जाता और अल्लाह की मखलूक भी राजी हो जाती। आज जो तुम मेरे से तमा कर रहा है, मेरे से तवक्को कर रहा है कि मैं शाफी साहब को सुनाऊंगा, मैं 5 देगे जो है वो तकसीम करता रहा हूं रोजाना की बुनियाद पे, और मैंने 15-20 लाख रुपया रमजान मुबारक में अफ्तारियों पे लगाया है, तो हजरत साहब की निगाहों में बड़ा मैं मोतबर ठहरूंगा, वो मेरी तारीफ करेंगे। तो हजरत साहब तो कभी अपनी तारीफ नहीं करते, तो तेरी तारीफ कैसे कर देंगे? हम तो तारीफ उस अमल की करेंगे जो अमल अल्लाह उसके रसूल को पसंद है। जब घर में मुसारिफ है, घर में जरूरतमंद हैं, बहनें हैं, माँ बाप हैं, पहले उन पे खर्च करो, उनकी जरूरतें पूरी करो। जब उनकी जरूरतें पूरी हो गई हैं तो फिर अपने दीगर रिश्तेदारों में देखो, अगर उनकी जरूरतें भी पूरी हैं फिर हमसायों में देखो, अगर हमसायों की जरूरतें भी पूरी हैं फिर महल्लेदारों को देखो, जो आपकी सोसाइटी, आपका मोहल्ला है, आपकी गली है, दूर दराज के लोग हैं, उनको देखो। अगर उनकी भी जरूरतें पूरी हैं फिर कस्बे में निकल जाओ, देहात में निकल जाओ, शहर है तो पूरे शहर में फैल जाओ। अगर शहर वालों की भी जरूरतें पूरी हैं तो फिर मुल्क की सतह पे काम करो, अगर मुल्क की सतह पे भी जरूरतें पूरी हैं तो फिर बैनुल अक़वामी सतह पे काम करो। ये है काम का तरीका। तो तेरे तो घर में रोटी पूरी नहीं है, तू लोगों की रोटी पूरी करता जा रहा है। अब लोगों, मैंने जो बात कही वो ये कि किसी को अफ्तारी से रोकना, ये ऐसे ही है ना अपने गले डालना। इस तरह कोई महफिल नात करवा रहा है, आप जाकर ये बयान उसको सुनाएं तो गोली खाने का प्रोग्राम आपका है ना, फिर वो यही कहेगा ना कि भाई मैं इतना बड़ा नेकी का अमल कर रहा हूं। इस तरह को महफिल समा करवा रहा है, वो लाखों रुपया कवाल को दे रहा है और लाखों रुपया जो है वो सलामियों की सूरत में बांट रहा है या उड़ा रहा है। जब आप उसको रोकोगे तो वो क्या कहेगा कि मैं ये सवाब कमा रहा हूं। हल्ला वालों, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तू सवाब कमा रहा है या तू गुनाह कमा रहा है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं पलट कर लौट कर पहले अपने घर को देख, जिनका तूने हिसाब देना है, जिनका तू जवाबदेह है। अगर कल मैदान माशर में माँ बाप खड़े हो गए, तेरी समा काम आने वाली नहीं है। तेरी बहनें खड़ी हो गई, तेरी अफ्तारियां काम आने वाली नहीं। कहना ये चाह रहा हूं। तो अल्लाह बोलो, अगर आपकी बहनें अच्छे घरों में ब्याही हैं, ठीक है, वो खुशहाल हैं, वो मोहताज नहीं है, जरूरतमंद नहीं है, आपकी तरफ तकती नहीं है, यानी आपकी राह तकती सारा साल नहीं रहती कि भाई की तरफ से कुछ आएगा या फुलान की तरफ से मदद आएगी। अगर तो है ये सूरत हाल तो आपको मुबारक हो। फिर आप देखो कि मेरे वालिदैन अगर मेरे पास रहते हैं, आया मैं उनकी जरूरतें आला दर्जे में पूरी कर रहा हूं? अगर कर रहे हो तो मुबारक हो। और अगर आपके वालिदैन किसी और भाई के पास रहते हैं तो ये मत सोचो या नजरअंदाज करो कि भाई साहब कर रहे होंगे, बड़े भाई साहब कर रहे होंगे, छोटे भाई साहब कर रहे होंगे, ये उनके जिम्मे है, तेरा अब्बा नहीं है, तेरे कुछ जिम्मे नहीं है। अब मेरा बाप मेरे साथ रह रहा है तो इसका क्या मतलब है कि मेरे बकिया जो भाई हैं वो बरियो जिम्मा हो गए? यूं तो आप बरियो जिम्मा नहीं हो सकते। अगर आपके वालिद साहब या वालिदैन दोनों किसी और भाई के पास रह रहे हैं तो उधर भी निगाह रखो कि आया उनकी जरूरतें आला दर्जे में पूरी हो रही हैं, उनकी खिदमत हो रही है, वो राजी तो हैं। अगर कोई कमी है तो पहले अपना पैसा उधर खर्च करो। अपने भाई से कहो कि भाई जितना तो खर्चा कर रहा है वो तो कर, ये थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी डाल ले, ताकि बेहतर तरीके से उनकी खिदमत हो सके। और अगर बिलफर्ज, जो तीसरी कैटेगरी है, अगर बिलफर्ज आपकी बहनें भी आपसे मुतमिन हैं, अपनी जिंदगी से मुतमिन हैं, उन्हें कोई हाजत नहीं है, आपके माल की कोई जरूरत नहीं है, इसी तरह माँ बाप हैं, अल्लाह ने उनको सुखी जिंदगी दी है, या किसी बेटे के पास रह रहे हैं तो वो बेटा उनकी तमाम जरूरियात जिंदगी को आला दर्जे में पूरा कर रहा है, उन्हें आपसे कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं है, या कोई उनको आपसे हाजत नहीं है। अब आपका पैसा है, उस पैसे पे पहले ज़कात दो, अगर जिम्मेदार हो तो उशर दो, उशर और ज़कात देने के बाद जो आपका पैसा बच जाए, तवज्जो रखिएगा, फिर पीछे जा रहा हूं दोबारा, पहले ज़कात दो। अगर ये तीसरी कैटेगरी में आप फाल करते हो
یعنی آپ نے اپنا مال بہنوں پہ خرچ نہیں کرنا، والدین پہ خرچ نہیں کرنا، یعنی آپ کے ذمے نہیں ہے۔ جہاں جہاں جس ٹھکانے پہ وہ ہیں وہ مطمئن ہیں، وہ اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس جتنا مال ہے اس کے اوپر پہلے زکوٰۃ نکالو، ذمہ دار ہو تو عشر نکالو۔ زکوٰۃ یا عشر نکالنے کے بعد جو اب آپ کا مال بچ گیا ہے، اس مال سے چاہے محفل سماع کرواؤ تو چاہے افطاریاں کرواؤ، چاہے محفل نعت خوانی کرواؤ، یا ماں باپ فوت ہو گئے ان کی برسیاں کرواؤ، یا مرشد دنیا سے چلا گیا اس کا عرس کرواؤ، پھر شافعی آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا، نہ ہی زمانہ آپ کو تھو تھو کرے گا، اور نہ ہی کل قیامت کے دن آپ کی گرفت ہوگی۔ اگر تو ہیں یہ حالات، اور اگر ضرورت مند جو ہے وہ آپ کی طرف تک رہے ہیں اور آپ محفل سماع کروا رہے، محفل نعت پہ پیسہ خرچ کر رہے ہو، محفل میلاد پہ پیسہ خرچ کر رہے ہو، یا برسیاں کروا رہے ہو، یا افطاریاں کروا رہے ہو، تو میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ تیرے تمام اعمال کو، تمام عبادات کو غارت کر دے گا، کچھ قبول نہیں ہونا۔ کل بہنیں کھڑی ہو گئی، تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہونا۔ کل ماں باپ نے سوال کر لیا، تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہونا۔ اگر تو سمجھتی ہو کہ میں نے مر کے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو شافعی کی بات کو پلے باندھ لو اور اپنے تمام معاملات کو اثر نو جو ہے وہ دیکھو اور لے کر چلو کہ آگے میں نے زندگی جو گزارنی ہے وہ شریعت کے تابع رہتے ہوئے گزارنی ہے، اپنے نفس کے تابع رہتے ہوئے نہیں گزارنی۔ میرا دوست 5 دیگیں جو ہے افطاری کی دے رہا ہے، تو میں نے 5 دیگیں نہیں دینی، میں نے وہاں دینی ہے جہاں ضرورت ہے۔ میرے دوست احباب پیر بھائی محفل سماع میں پیسہ ڈال رہے ہیں، میں نے نہیں ڈالنا، میں نے وہاں خرچ کرنا ہے جہاں ضرورت ہے، جہاں ضرورت ہے۔ اس طرح محفل میلاد ہے، محفل نعت ہے، میں نے وہاں پیسہ نہیں لگانا، میں نے وہاں لگانا ہے جہاں ضرورت ہے۔ اور اگر وہاں ضرورت نہیں ہے، بہنوں کے گھر میں ضرورت نہیں ہے، آپ کے اپنے اہل و عیال بیوی بچے ہیں، وہ آپ سے راضی ہیں، مطمئن ہیں، آپ ان کا نان نفقہ جو وہ پورا کر رہے ہو، والدین کی ضروریات زندگی پوری کر رہے ہو، اس کے بعد عشر بھی دے رہے ہو، زکوٰۃ بھی دے رہے ہو، جو یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، وہ بھی ادا کر رہے ہو، اس کے بعد جو صافی مال آپ کے پاس بچ جاتا ہے، مدرسہ بناؤ، مسجد بناؤ، عرس کرواؤ، سماع کرواؤ، افطاریاں کرواؤ۔ بھائی وہ تیرا مال ہے، تو رفع عامہ کے کاموں پہ لگا، اللہ تجھے مبارک فرمائے، ہم تجھے اپریشیٹ کریں گے۔ پھر تو آ کے شافعی کے سامنے کہے میں 5 دیگیں افطاری کے لیے دے رہا ہوں، تو شافعی تجھے اپریشیٹ کرے گا، تیری حوصلہ افزائی کرے گا۔ جب کہ تیرے اپنے گھر میں ڈھولکی بج رہی ہے، پہلے ادھر تو سن ان کا کیا حال ہے، ادھر تو سن ان کا کیا حال ہے۔ تو اللہ یہی میں نے پیغام دیا ہے کہ آج ہمارے پاس اتنی شکایات آتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہر ہفتے میں 3-4 ماں باپ روتے ہوئے آتے ہیں، یا بیٹیاں روتی ہوئی آتی ہیں۔ اس لیے میں نے یہ بیانات کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی اصلاح ہو جائے، کہ وہ لا علمی میں یہ کر رہا ہو، اسے معلوم ہی نہ ہو کہ پیسہ کہاں خرچ کرنا زیادہ باعث ثواب ہے یا اللہ کا حکم ہے۔ ہو سکتا ہے بیچارہ لا علمی میں یہ کر رہا تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ بیٹیاں آ کر کیا کہتی ہیں کہ حضرت صاحب پہلے ہمارے بھائیوں نے یہ ظلم ڈھایا ہے کہ ہمیں حصہ نہیں دیا، ماں باپ نے یہ ظلم اپنے اوپر کیا، انہوں نے بیٹا 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 کہہ کے سب کچھ ان کے نام کر دیا، اور بعد میں کہا کہ تمہیں یہ دے دیں گے، خود دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے سب کے اوپر قبضہ کر لیا۔ یعنی ماں باپ نے بھی زیادتی کی، آگے ہمارے بھائیوں نے بھی ظلم ڈایا، ہمیں جائیداد میں سے، پراپرٹی میں سے پائی نہیں دی۔ اب جب والدین کو رکھنے کی باری آ گئی ہے تو کہتے ہیں بیٹیاں رکھیں۔ حضرت صاحب اگر ہم اپنا سسرال چھوڑ کے یا اپنی فیملی کو چھوڑ کر اپنے میکے جاتی ہیں اپنے ماں باپ کو سنبھالنے، تو سسرال ناراض ہوتے، شوہر ناراض ہوتا ہے، ہماری اپنی فیملی جو ہے یعنی بچے ہیں وہ متاثر ہوتے۔ ہم اپنا گھر چھوڑ کے ماں باپ کے گھر میں بار بار نہیں رہ سکتے،
ان کی تیمارداری نہیں کر سکتے یا ان کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اگر ہم اپنے ماں باپ کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں، یعنی جو سسرالی گھر ہے، شوہر کا خاوند کا گھر ہے، اس میں بلا لیتے ہیں تو شوہر برداشت نہیں کرتا، بچے جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، 2-4 دن تو بات صحیح چلتی ہے، اس کے بعد معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ بھائی جو ہے وہ ماں باپ کو ذلیل کریں، جاؤ بیٹیوں کی طرف، اگر ہمارے ماں باپ ہو تو بیٹیوں کے بھی تو ماں باپ ہو، بھائی بیٹیوں کے ذمے نہیں ہے، یہ بیٹوں کے ذمے ہیں۔ بیٹیاں تو یہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کر اگلے گھر میں چلی گئی، وہ بری ذمہ ہیں، ان کے ذمے نہیں ہے۔ ہاں وہ خوشی سے خدمت کر دے تو ویل اینڈ گڈ ہے، لیکن ان کے ذمے نہیں ہے۔ ذمے تیرے ہے جس نے ہڑپ کی ہے سارا مال، باپ کے زندہ ہوتے تو نے باپ کا مال وراثت سمجھ کے لے لیا جبکہ وراثت تھی نہیں، تو اب تجھے مال جو ہے وہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے، ماں پیچھے بچ گئی ہے تو تو چیخے مار رہا۔ تو اس لیے اللہ والوں میں نے یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے کہ وہ تمام گھر جن گھروں کے اندر والدین حیات ہے ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو، ان سے دعائیں لو اور بدبختی سے بچ جاؤ۔ جو مال باہر خرچ کر رہے ہو وہ اپنے گھر اللہ کی رضا کو پانے کے لیے خرچ کرو، پردہ بھی رہے گا، اللہ بھی راضی اور اللہ کی مخلوق بھی راضی۔ اور اگر بالفرض آپ کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رحمت میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ جب والدین حیات تھے خدمت نہیں کر سکا، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ان کی طرف سے صدقہ کرے۔ پانی کی سبیل ہے، جس طرح آج کل الیکٹرک واٹر کولر ہوتا ہے یا کوئی اور ذریعہ ہے پانی کا، واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے یا اور کوئی پانی کا ذریعہ ہے، مخلوق خدا کے بھلائی کے دیگر کام ہیں، صدقہ جاریہ کے کام ہیں، ان کاموں میں پیسہ خرچ کرے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ان کی طرف سے قرآن کی تلاوت کرے، یعنی ایصال ثواب کرے، پھر ان کے لیے بہت زیادہ بخشش کی دعائیں کرے۔ اگر آپ کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو آپ نے یہ والے کام کرنا ہے، یعنی رفع عامہ کے کام، عام زبان میں ویلفیئر کے جو کام ہیں ان کاموں میں بڑھ چڑھ کے آپ نے حصہ لینا ہے، ذکر اذکار تسبیحات کرنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی گزارنی ہے اور بہت زیادہ دعائیں اپنے ماں باپ کے لیے کرنی ہیں۔ پچھلے بیان میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں یا ماں باپ کے لیے اولاد بخشش کی دعائیں چھوڑ دیتی ہے، اللہ رزق کو اٹھانا شروع کر دیتا، رزق کی تنگی آنا شروع ہو جاتی، چاہے ماں باپ حیات ہیں چاہے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ اگر آپ مالی تنگ دستی کا شکار ہے، آپ بندش کا شکار ہے، آپ بار بار جادو کے وار کا شکار ہو رہے ہیں، جناتی یا شیطانی اثرات کا آپ شکار ہو رہے ہیں، یا بار بار آپ کالی نظر کا شکار ہو رہے ہیں، یا آپ کے ماحول کے اندر حاسدین ہیں، مخالفین ہیں، دشمن ہیں، ان کے شر کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے یا ان کے حسد کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، اللہ اپنے اوپر، اپنے لیے، والدین کے لیے اور تمام ایمان والوں کے لیے دعائیں کرنا واجب کر لو، لازم کر لو، فرض کر لو، اللہ تیرے دکھ دور عطا فرما دے گا۔ کوئی ورد وظیفہ نہیں، صرف دعائیں، صرف دعائیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جس طرح میں نے عرض کیا، میں نے پچھلے بیان میں بھی یہ عمل جو ہے وہ بتایا ہے، سب سے آسان اور مجرب اور جمالی طریقہ ہے پریشانیوں سے نکلنے کا۔ کوئی اس کا سیٹ بیک نہیں آئے گا، کوئی اس کی رجعت نہیں آئے گی، کوئی اس کا اثر بعد نہیں آئے گا، کوئی اس کی شرائط خاص نہیں ہے، کوئی اس کے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کی خاص تعداد یا گھڑی مقرر نہیں ہے۔ پاکی ناپاکی ہر حال کے اندر ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے پالنے والے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، ولیوالدی، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تمام ایمان والوں کو اے اللہ معاف کر دے، ان کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے۔ یوم یقوم الحساب، یوم حساب کے دن ان سے کوئی حساب نہ لے۔
تو اللہ جب یہ دعائیں اپنے اوپر لازم قرار دے دو گے یا لازم کر لو گے تو انشاءاللہ العزیز اگر رزق کی تنگی ہے تو ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اس طرح بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہو, بندش ٹوٹ جائے گی. اگر آپ خود بیمار رہتے ہیں یا گھر میں کوئی نہ کوئی فرد بیمار رہتا ہے یعنی گھر سے بیماری نہیں نکلتی, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور اسی طرح گھر میں بار بار جادو کا وار چلتا ہے یا کوئی آپ کا کاروبار ہے تو اس کاروبار پہ بار بار جادو کا وار چلتا ہے, اللہ والو اس وار کو پلٹاتے جاؤ, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اتنی پوزیٹیو انرجی, اتنی ہیلنگ انرجی جنریٹ ہوگی کہ جس طرح کا بھی وار ہوگا وہ وار چلے گا ہی نہیں بلکہ وہ وار پلٹ جائے گا. یعنی جو حاسدین یہ وار کر رہے ہیں یا جو جادو کرنے والے یہ وار کر رہے ہیں ان کا کیا ہوا وار انہی پر ہی پلٹ جائے گا. نہ عامل کے پاس جانا پڑے گا, نہ کامل کے پاس جانا پڑے گا, اور نہ شافی کے پاس آ کر بے عزت ہونا پڑے گا. گھر بیٹھے کام ہو جائے گا, گھر بیٹھے کام ہو جائے گا. اب اس دعا کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ درود مغفرت کو. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ ہر دعا اور آسمان کے درمیان میں حجاب ہے. توجہ رکھیے گا کہ اس عمل کے ساتھ میں درود پاک کو کیوں جوڑا. عمل میں نے بتا دیا ہے, درود پاک کو کیوں جوڑ رہا ہوں. یہ جو عمل ہے یہ کیا ہے؟ دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ 3 دعائیں ہیں, یہ عمل 3 دعاؤں کا مجموعہ ہے. اب یہ عمل قبول نہیں ہوگا, یہ عمل قبول نہیں ہوگا جب تک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں پڑے گا. کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر دعا اور آسمان کے درمیان میں حجاب ہے. وہ دعا جو درود پاک کے بغیر مانگی جائے وہ معلق ہو جاتی ہے, لٹک جاتی ہے. یعنی عرش اور زمین کے درمیان وہ معلق رہتی ہے, لٹکی رہتی ہے, وہ حجاب ختم نہیں ہوتا. جب دعا کرنے والا میرے پہ درود پڑتا ہے تو وہ حجاب ہٹ جاتا ہے اور دعا مقام قبولیت پر پہنچ جاتی ہے. یعنی دعا کو اللہ شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے. اس لیے جو دعا میں نے اپنے لیے کرنی ہے, اپنے والدین کے لیے کرنی ہے, تمام مومنین کے لیے کرنی ہے, اس سے پہلے میں نے کملی والے پہ درود پڑھنا. تو عمل آپ کیسے کریں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ. یہ ہے درود مغفرت. استغفار کو ساتھ جوڑیں گے, ساتھ ہوگا درود مغفرت. اور دعا بھی کون سی کر رہے ہیں؟ درود مغفرت. مغفرت ہی مغفرت, بخشش ہی بخشش, کرم ہی کرم, کرم ہی کرم. ہر نماز کے بعد 21 بار, ہر نماز کے بعد 21 بار. پہلے آپ 21 بار درود مغفرت پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ. ٹھیک ہے, 21 بار. پھر 21 بار ہی آپ نے یہ دعا مانگنی ہے, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اگر وقت کی قلت ہے 7 بار درود مغفرت اور 7 بار یہ دعا آپ نے مانگ لینی ہے. اور اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ درود ابراہیم پڑھنے کے عادی ہیں یا آپ کا رجحان ادھر ہے تو آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ ہی یہ دعا پڑھنی. دونوں طرح اجازت ہے. اور اگر آپ درود پاک کا کوئی اور صیغہ پڑھ رہے ہیں, کسی سلسلے میں آپ ہیں, آپ کے بزرگوں نے, آپ کے مرشد نے, آپ کے استاد نے آپ کو وہ صیغہ دیا ہوا ہے, یا آپ کی زبان میں, آپ کی روح میں اس صیغے کی تاثیر ہے, تو کوئی پابندی نہیں, کوئی سختی نہیں ہے, کوئی شرط نہیں ہے. وہ صیغہ پہلے پڑھو درود پاک کا اور 7 مرتبہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اگر فرصت ہے یعنی وقت ہے تو یہی عمل آپ نے 21 بار کر رہا ہے. یعنی 21 بار درود پاک جون سا صیغہ مرضی پڑھو. اگر میرے کہنے پہ پڑھو گے تو درود مغفرت پڑھو, اس کا نفع آپ کو زیادہ ہوگا. جتنے بھی چھوٹے صیغے ہیں
उन छोटे सीगों में से सबसे कामिल, जामे, मुकम्मल सीगा जो है दुरूद पाक का वो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। क्यों? इसके अंदर 3 दुआएं हैं, दुआए रहमत, दुआए सलामती, दुआए बरकत। फिर ये तीनों दुआएं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी हैं और आपकी आल के लिए भी है। तो ये जामे सीगा है छोटे सीगों में से। तो आपने अगर मेरे कहने पे या मेरे मशवरे पे ये अमल करना है तो फिर आपने दुरूद मग़फ़िरत 21 बार पढ़ना है, उसके बाद 21 बार दुआ। अगर वक्त कम है तो 7 मरतबा दुरूद मग़फ़िरत, 7 मरतबा दुआ हर नमाज के बाद। इसी तरह नेगेटिव एनर्जी के जो मसाइल हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं। घर में हर वक्त कोई ना कोई बीमार रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, बदतफाकी रहती है, माली तंगदस्ती का शिकार है, या इसी तरह बेटियां लड़ झगड़ के आके घर बैठी हैं, या थाना कचहरी वाला निज़ाम आपके साथ यानी रुसवाई वाला निज़ाम भी चल रहा है। तो फिर आपने इस अमल की तादाद को बढ़ा देना है। फिर सुबह शाम भी आपने इस अमल को करना है और एक एक तस्बीह मुकम्मल करनी, यानी 100 बार आप दुरूद मग़फ़िरत पढ़ेंगे और 100 बार ही आपने दुआ पढ़नी है, रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हर नमाज के बाद जो पढ़ने का तरीका है वो तो मैंने बता दिया कि फुर्सत है तो 21 बार, अगर वक्त कम है तो 7 बार, कोई भी तरतीब आप अपना सकते हैं। अब मसला आपका है क्रॉनिक, पुराना, बरसों पुराना है, तो अब आपने सुबह शाम भी दुरूद मग़फ़िरत 100 बार पढ़ना है और यही दुआ जो है आपने 100 बार पढ़नी। और अगर बिलफर्ज आप में से या दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं किसी का मसला बरसों पुराना है और बहुत ही बिगड़ा हुआ है, या खास तौर पे वो लोग जिन्होंने बहुत ज्यादा वज़ाइफ किए हुए हैं, नीला पीला चिट्टा काला किया हुआ है, ठीक है, और इसी तरह आमलीन से इलाज करवा करवा के मसला बिगड़ चुका है, तो फिर आपने ये जो अमल करना है सुबह शाम, इसकी तादाद चली जाएगी 313 दुरूद मग़फ़िरत सुबह, 313 दुरूद मग़फ़िरत शाम को, 313 मरतबा ये दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब सुबह, और इसी तरह 313 मरतबा शाम को पढ़नी। अब इन तमाम बातों के फैसले आपने करने हैं कि ये जो मैंने जो 3 तरतीब आपको बना कर दी हैं, इसमें से कौन सी तरतीब आपकी जरूरत है ये मुझे मालूम नहीं है, ये आपने खुद फैसला करना है। अगर आपका केस है माइल्ड तो आपके लिए हर नमाज के बाद 21 बार ही काफी है। बाकी अल्लाह तौफीक दे दे, चलते फिरते वजू बगैर वजू भी करते रहो तो चल जाएगा काम, ठीक है। और अगर आपका केस है मॉडरेट यानी थोड़ा सा ज्यादा काम बिगड़ा हुआ है, तो फिर आपने एक तस्बीह सुबह शाम दुरूद पाक की और एक तस्बीह आपने पढ़नी है दुआ की सुबह शाम, काम चलेगा। और अगर आपका केस है सीवियर और क्रॉनिक है, ठीक है, मॉडरेट से निकल कर आप क्रॉनिक की तरफ चले गए हैं, सीवियर नेगेटिव एनर्जी या इंटेंस नेगेटिव एनर्जी है, तो फिर आपने 313 बार सुबह दुरूद मग़फ़िरत, 313 बार दुआ, इसी तरह रात को 313 मरतबा दुरूद मग़फ़िरत और 313 मरतबा दुआ। तो मैंने दोबारा सारा अमल जो है वो दोहरा दी है, तीनों पैकेज आपके सामने रख दिए। आपने अपने हालात को देखते हुए, हालात की नज़ाकत को देखते हुए, अपनी मसरूफियत को देखते हुए, अपनी इस्तेदाद को देखते हुए, अपनी फुर्सत को देखते हुए आपने फैसला करना है कि इन तीनों पैकेजेस में से मेरे लिए सूटेबल कौन सा है या मेरे लिए मौजू कौन सा है। तीनों पैकेजेस की आपको भी इजाज़त है, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी इजाज़त है, किसी भी तरह का हमारे से राबता करके दोबारा इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अमल करने से पहले शाफी का बयान दोबारा सुनना। आपने तो अभी सुन लिया है, जो ऑनलाइन लोग सुनेंगे तो उन्होंने भी दोबारा सुनना है, और इसी तरह जब ये बयान पब्लिक होगा, ऑन एयर जाएगा, आपने भी इस बयान को दोबारा सुनना है। अल्लाह जब तक रूट काज खत्म नहीं करोगे इन वज़ाइफ से नफा नहीं होगा। वालिदैन की खिदमत, तवज्जो रखिएगा, मैं आखिरी बात, बड़ी अहम बात कह रहा हूं, ये जितने मिनट का ये बयान हुआ है उसका जो निचोड़ है या जो आखिरी फिक्रा देना चाह रहा हूं वो ये है, वालिदैन की खिदमत आपके ऊपर फर्ज है, वाजिब है। समझ आ गई बात? ये जो मैंने अमल बताया है ये नफली है, ये मुस्तहब है।
مجھے یہ بتاؤ کہ واجب یا فرض چھوڑ کے آپ نفل کرتے رہو گے، قیامت تک بھی کرتے رہو گے، تو اللہ ملنے والی کوئی شے نہیں ہے۔ یہی امت کو ٹھوکر لگ رہی ہے کہ جو فرض ہیں ان کو چھوڑا ہوا ہے، واجبات کو چھوڑا ہوا ہے، سنتوں کو چھوڑا ہوا ہے، اور جو مستحب اعمال ہیں یا نوافل ہیں ادھر لگے ہوئے ہیں۔ جب کام نہیں بنتا تو پھر چیخے مارتے ہیں ہمارا کام نہیں بنتا، پھر آسمان اٹھاتے ہیں سر پہ کہ جی ہمارا کام نہیں بنتا۔ بھائی پہلے جو آپ کے ذمہ کام ہیں یا آپ کی ذمہ داریاں ہیں یا آپ کے جو فرائض ہیں، پہلے فرائض کو پورا کرو۔ جو فرائض کے اندر کمی رہ جاتی ہے نوافل اس کو نکال دیتے ہیں، مگر آپ نے جب فرائض ہی ادا نہیں کیے تو تمام نفلی عبادات مل کر بھی فرضوں کی کمی پوری نہیں کر سکتی۔ تو یہی اللہ والو آج کا پیغام ہے کہ آپ نے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے کہ میں اپنے حقوق پورے کر رہا ہوں، یعنی جو میرے ذمے ہیں، حقوق العباد ہیں، بہنوں کے حقوق ہیں، خاص طور پہ جس موضوع پہ میں نے کلام کیا ہے ادھر آپ نے متوجہ ہونا ہے۔ کیا میں اپنی بہنوں کے حقوق پورے کر رہا ہوں، چاہے وہ شادی شدہ ہیں چاہے وہ غیر شادی شدہ ہیں؟ کیا میں اپنی بہنوں کے حقوق پورے کر رہا ہوں، بالخصوص شادی شدہ؟ اور اسی طرح میں اپنے ماں باپ کے حقوق پورے کر رہا ہوں، چاہے آپ بیائے ہوئے ہیں چاہے آپ نہیں بیائے ہوئے، چاہے ماں باپ محتاج ہیں چاہے ماں باپ محتاج نہیں ہیں، چاہے ماں باپ کماتے ہیں چاہے ماں باپ نہیں کماتے۔ اللہ اگر ماں باپ کماتے نہیں ہیں، کیا پیسہ ہی سب